آج کے خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات کا وہ مفہوم عرض کرنا ہے جو ہمارے 1400 سال میں آنے والے ماہرین قرآن نے، ماہرین شریعت نے، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، ائمہ مجتہدین، مفسرین، فقہا، ان حضرات نے جو اس کی ان آیات مبارکہ کا مطلب بیان کیا وہ عرض کرنا ہے، اور دوسرا اس کا جو ایک غلط معنی مطلب مفہوم لے کر ہمارے ملک کے بڑے بڑے ادارے جو ایمان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ایمان پر حملے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک پر دوسرے حملے کرنا تو بہت مشکل ہے، تو یہاں پر پھر جو حملے ہوتے ہیں وہ دینی اور ایمانی جو ہمارے عقائد ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کی بڑی عدالت کے بڑے جج نے ایک فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ نے، تو عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس وقت جمی مسالک کے جو علماء ہیں سب کی اس عقیدہ پر ایک ہی بات ہے، اور ہمارے ملک کا جو قانون ہے جو 1973 میں بنایا گیا، اس کے اندر 298 اس کی کچھ شکیں بھی موجود ہیں۔ اردو زبان میں یہ موجود ہے، انگلش میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہمارے یہ قانون کی کتاب موجود ہے، اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، وہ صفحہ میرے سامنے ہے۔ ان حضرات نے یہ فیصلہ 2018 یا 19 اس کے اندر یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہمارے ملک میں، قادیانیوں نے اپنے ہی لوگوں کو جمع کر کے قرآن مجید کی ایک تفسیر کا جو ہے وہ اس کو منظر عام پر لے آئے، اور اس کے اندر قرآن مجید کی آیات کی سینکڑوں جگہ تحریف کر دی گئی۔ یہ کام شروع کیا انہوں نے، تو جب ہمارے پاکستانیوں کو پتہ چلا تو پھر ساتھیوں نے جو ہے نا وہ عدالت کی طرف رخ کیا، رجوع کیا ادھر، تو یہ کیس چلتا رہا۔ باقی جتنے جج حضرات تھے انہوں نے اس کیس کو سنا، تلوی نیچے والی عدالتوں نے بھی، پھر یہ اوپر گیا، جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو پھر یہ اس کو لٹکاتے رہے۔ اب کس طریقے سے جو ہے نا ان قادیانیوں کو کچھ دیا جائے، کچھ آسانی دی جائے ان کو، تو کرتے کرتے باقی جج تو اس سے جان چھڑا گیا۔ انہوں نے جیسے قانون لکھا ہوا تھا اس کے مطابق کوئی ان کو اجازت نہیں دی کہ پابندی جو ہے وہ پابندی ہی ہے، لیکن اس منحوس نے آ کر اب یہ کام کر دیا ہے، اور پورے ملک کے اندر احتجاج شروع ہے۔ جمی مسالک کے جو حضرات ہیں، علماء ہیں، مقررین حضرات ہیں، عوام ہے، تو اس کے اندر ہی عوام کو پتہ تو تب چلے گا نا جب ان کو بتایا جائے گا، ورنہ تو ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ یہ جی کھانے پینے کے رولے ہیں سارے۔ حضرت جی یہ کھانے پینے کے رولے نہیں ہیں، تمہارے ملک پر حملہ اس طریقے سے ہوگا، اور یہ کب سے ہو رہا ہے، آپ کے اوپر بم نہیں گرائے جائیں گے، آپ کے ایمان کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ قانون جو ختم نبوت والا قانون ہے، یہ ساری اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی رولا تو ہے نا، تکلیف تو ہے نا اس سے، اور یہ تکلیف کن کو ہے؟ آپ سمجھیں کہ جن کو تکلیف ہے وہ دشمنان اسلام ہیں، ان کو اس سے تکلیف ہے۔ جو ہمارے ملک میں
جو ہے نا مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت، چونکہ یہ پاکستان میں قانون بن چکا ہے، تو اب جو یہاں پر اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو صاحب کوئی بھی کسی ملک کا کوئی قانون ہے وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو آپ ان کے قانون کے خلاف جب جائیں گے تو انہوں نے ایکشن لینا ہے، وہ آپ کو پکڑ لیں گے، یہ ٹھیک بات ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی یہ قانون ہے، اگرچہ یہاں تو 1973 میں بنایا گیا، لیکن قرآن و سنت کا تو پہلے سے آ رہا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اب یہ صورتحال کیا ہے، یعنی جوش و جذبے میں آنا، یہ فلفور جوش جذبہ تو آ جاتا ہے، لیکن صورتحال اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ جی کیس لگ گیا ادھر، اب قادیانی جو ہے نا وہ بھی اپنے اس کیس کے اندر شامل تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ دلائل دیے، جی قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جو بھی یہاں مذہب والا رہتا ہے اس کو اپنے مذہب کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی مذہب کی بات کرنے کی اجازت ہے، اس پر پابندی نہیں ہے۔ یہاں ہندو رہتے ہیں، وہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنی عبادت کریں اور اپنے معاملات چلیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں عیسائی رہتے ہیں تو پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ عیسائی اپنی عبادت گاہیں بنائیں، ان کے نام رکھیں، وہاں عبادت کریں، غلط ہے ٹھیک ہے وہ ان کا معاملہ ہے، آپ ان کو نہ گرا سکتے ہیں نہ ان کو روک سکتے ہیں، یہ پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا بھی ایک مذہب ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس طرح چھوٹ دی جائے، اجازت دی جائے، ہم اپنی مسجد بھی بنا سکیں، ہم اپنا مدرسہ بھی بنا سکیں، ہم اپنی عبادت گاہ بھی بنا سکیں، اور اس میں اپنی مرضی سے جس طرح کرنا چاہیں کر سکیں، تو لہٰذا ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا جی، عیسائیوں کو اجازت ہے، سکھوں کو پاکستان میں اجازت ہے، اور اسی طرح دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کو اجازت ہے، فقط ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب قانون ملک کا اجازت دیتا ہے تو آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ ناجائز خلاف قانونی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو لہٰذا ہم قادیانیوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق یہ اجازت دی جانی چاہیے کہ ہم اپنی مسجد بنائیں، ہم اپنا مدرسہ بنائیں، ہم اپنی تفسیریں لکھیں قرآن کی، اور یہ سارا کچھ کریں، اس کے اندر ہمیں اجازت ہونی چاہیے اور ہمیں آزادی ملنی چاہیے، جس طرح کہ دوسروں کو آزادی ہے، ہم وہی آزادی لینا چاہتے ہیں جو دوسروں اقلیتوں کو آپ نے دی ہوئی ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہم تو اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، اور آپ کے جو یہ مسلمان ہیں یہ جو ہے نا اس چیز کے بھی خلاف ہیں، تو یہ عیسائیوں کے خلاف پھر کیوں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا مدعا یہ ہے۔ اچھا، اب یہ بات عام آدمی جو ہے نا، عام وہ یار کہ یار گل تو صحیح ہے، دیکھو جی عیسائیوں کو اجازت ہے وہ اپنے عبادت گاہیں بنائیں، اپنی کتاب پڑھیں، انجیل جو ہے یہ عیسائی اس کو مانتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی انجیل کتاب کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ وہ اس کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی آپ کے ملک میں وہ بالکل ان کو اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی تو پھر یہ حق ملنا چاہیے، قادیانی یہ کہتے ہیں ہمیں بھی تو یہ حق ملنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ حق تو اس کو ملے نا جس کا حق ہو، حق تو اس کو ملے گا نا جس کا حق حق بنتا ہو۔ اگر حق ہی نہیں بنتا تو وہ کہ جی میرا بھی حق بنتا ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہوگی۔ اب ان کو حق دینا زیادتی اور ظلم ہوگا، خلاف قانون ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ حق ہی نہیں بنتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے، سرے سے وہ ہیں انکاری، کلمہ ہی نہیں پڑھتے، وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھتے، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ جب انہوں نے ماننا نہیں ہے قرآن مجید کو، تو اس کے اندر تحریف انہوں نے کیا کرنی ہے؟ اس کی انہوں نے تفسیریں کیا لکھنی ہیں؟ اس کی انہوں نے نشر و اشاعت کیا کر دیں؟ انہوں نے تو نہیں کرنی، انہوں نے تو بیٹھ جانا ہے اپنی کتاب کے اوپر۔ تو قادیانی جو اجازت لینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عبادت گاہ بنائیں گے اس کا نام ہوگا مسجد، اور جو مسجد دیکھے گا وہ ہمیں مسلمان سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہمیں اپنی کتابیں
دینی کتابیں پڑھنے پڑھانے، ان کی نشر و اشاعت کرنے کی بھی اور اس کی دعوت دینے کی بھی آگے کیا ہونی چاہیے؟ اجازت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو ہی لے کر، وہ اپنی کتاب، مسلمان ہیں ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی غلط تشریح کریں گے، وہ کہ ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہمارا قرآن تمہارا قرآن ایک ہی ہے، نہیں ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی غلط تشریح کریں گے، وہ کہ ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہمارا قرآن تمہارا قرآن ایک ہی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو کہیں گے ہم مسلمان، کلمہ وہ یہی پڑھیں گے، ہمارے والا استعمال کریں گے، عبادت گاہ کا نام کیا رکھیں گے؟ اچھا، اذان بھی دیں گے، سارے کام ہمارے والے کریں گے۔ تو مطلب یہ ہوگا بھی قادیانی ایک مسلمان ہوتا ہے، قادیانی دوسرا مسلمان ہوتا ہے، غیر قادیانی، دونوں میں نام کا فرق ہے، حقیقت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اب ان کا حق یہ کیسے بنا؟ یہ حق تب بنتا کہ جب رسول مکرم کو وہ اللہ کا آخری نبی مانتے۔ یہ کلمہ پڑھ کر داخل ہو کر مرتد ہو چکے، جو مرتد کافر ہوتا ہے اس کا تو حق ہی نہیں، اس کو تو اسلام جینے کا حق بھی نہیں دیتا۔ 3 دن ہے اس کے لیے، فقط سوچ لے مان لے، نہیں تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ان کا حق ہے ان کو پاکستان کی زمین سے پاک صاف کرنا ہے، ان کو اس پلیدی کو مکمل طور پہ دھونا، حق تو یہ تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اب یہ مزید بڑھ رہے ہیں اور ان کے فتنے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا یہ فتنہ جس طرح ملک اور قوم کے خلاف ہے، وہ پورا ایمان اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ لہذا اس کے لیے ہر ایک کو اٹھنا اور اپنے ذہن کو درست کرنا ضروری ہے۔ نئی نسل جا رہی ہے، یہ تھا مدعا ان کا، اور ہمارے جو جج ہیں چیف جسٹس، اس نے جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیا ہے، ان کو جی اپنی دینی معاملات میں کھلی چھٹی ہے، کھلی اجازت ہے، ان کو ہمارا قانون یہ کہتا ہے، لہٰذا ان کو بھی اجازت ہے، جیسے عیسائیوں کو اجازت ہے، جیسے سکھوں کو اجازت ہے، جیسے ہندوؤں کو اجازت ہے، ان کو بھی اجازت ہے۔ یہ باقی سارے ہمارا کلمہ تو نہیں پڑھتے، وہ بالکل واضح طور پر ہے بھی یہ غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں، لیکن یہ نام ہمارے والا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے والا جب نام استعمال کریں گے اور ان کو مسلمان سمجھا جائے گا تو ان کے لیے ملک میں انارکی پھیلانا اور یہاں پر افراتفری کرنا اور یہاں پر وہ سازشیں کرنا ملک و قوم اور دین کے خلاف، یہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ قرآن مجید کا 11واں پارہ پڑھ لیں، اس میں ایک مسجد کا ذکر ہے جس کو رسول کریم نے خود گرایا تھا کہ اس کا نام مسجد ہو ہی نہیں سکتا اور یہ زمین پر بن ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے ایک مسجد کو، نام ہی مسجد تھا، قرآن نے بھی اس کو مسجد کہا ہے، اور ساتھ کہا ہے مسجد ضرار، اس کو کیا کر دیا تھا؟ گرا دیا تھا۔ اس کو تو شہید نہیں کہنا، ملیا میٹ کر دیا تھا، اس کو گرا دیا تھا۔ مسجد کو کیوں گرایا تھا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھ لیں۔ اس لیے کہ وہ مسجد بنی تھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف، وہ منافق بنانے والے تھے، اور وہ کارڈ کون سا استعمال کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہی کارڈ یہ استعمال کرتے تھے منافقین۔ قالوا انک لرسول اللہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب یہ منافق میرے حبیب آتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ کارڈ استعمال ہو گیا، اب مسجد بھی بنا لی۔ اب مسجد انہوں نے کس لیے بنائی؟ کارڈ استعمال ہو گیا ہے تو لہٰذا اب اگلا قدم رکھیں، کیا کریں؟ اب ایک عبادت گاہ، اس کا نام مسجد رکھیں گے۔ مسجد رکھنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب ہم پیغمبر اسلام کے خلاف اور اس کے جو یہ دین لے کر آئے اس کے خلاف اب ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم پروپیگنڈا کر سکیں اور سازش کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے اس مسجد کو کیا کر دیا؟ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور اس کو کہ اجازت ہی نہیں ہے
جو مسلمان ہو کر پھر وہ کیا کرے، پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے اور وہ واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت گاہ بنا کر اس کا نام کیا رکھے، مسجد، اس کو گرانا پڑے گا۔ بھئی قادیانیوں کی جتنی بنی ہوئی ہیں ان کو گرانا لازم ہے، اور یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان کالا والا نام استعمال کر کے، کلمے والا نام استعمال کر کے، یہ تو مسلمان نہیں، یہ مرتد ہیں، یہ مرتد کافر ہیں۔ مرتد کافر کا حکم اور ہوتا ہے اور غیر مرتد کافر۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ دین میں جبر نہیں ہے۔ اب اس مقدمے میں اس آیت کو کوٹ کر کے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس دین میں جبر نہیں ہے، تو لہٰذا ان پر ہم جبر نہیں کر سکتے، ان کو اجازت دینی ہوگی۔ جبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جکڑ لیا جائے، ان کو کوئی اجازت نہ دی جائے، عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ جبر تو یہ ہے نا جی۔ اچھا، ان کو جو مسلمان جو نام اگر یہ استعمال کریں تو یہ نام یہ نہیں رکھتے، ان کو جو ہے نا ادھر بھی روکا جائے۔ نشر و اشاعت جو اپنے یہ جو گھڑا ہوا ان کا دین ہے اور سوچ فکر ہے، عقیدہ ہے، اس کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور قاضی صاحب یہ آیت پیش کر رہے ہیں قرآن مجید کی کہ اللہ نے فرمایا ہے دین میں تو جبر ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بالکل ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، لیکن اس کی فٹنگ بالکل غلط ہے۔ رولا تو یہاں پڑتا ہے نا فٹنگ پر۔ جب قرآن کی آیت پڑھ کر اس کو آپ فٹ غلط کریں گے، اس کا مصداق آگے غلط بنائیں گے، تو وہاں پر گمراہی شروع ہو جائے گی۔ اب قرآن کی آیت تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لینا، اور 1400 سال کے جو ہمارے ماہرین اسلام ہیں ان کو بھی پڑھ لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے لا اکراہ فی الدین علی الدخول فیہ، یہ ہے ہمارے 1400 سال کے ماہرین کی آگے تشریح وضاحت کہ اللہ فرما رہا ہے دین میں داخل کرنے کے لیے آپ کسی کو جبر نہیں کر سکتے۔ کلمہ پڑھ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے، تجھے ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو جبری طور پر کلمہ پڑھانا جائز نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے، آگے آیت کا یہ ہے پہلا حصہ، آگے پڑھیں تو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے فرمایا ہدایت اور اس کے مد مقابل ہے گمراہی۔ فرمایا ہدایت گمراہی یہ بالکل واضح ہو چکی ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ لہٰذا مشرک کو، کافر کو آپ دعوت تو دے سکتے ہیں لیکن جبری طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ دین میں جبر نہیں کا فقط مطلب اتنا ہے کہ آپ کسی کافر کو دائرہ اسلام میں جبری طور پر داخل نہیں کر سکتے۔ بھی آؤ گے تو ٹھیک ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے، یہ اس کی اجازت ہمارا قرآن اسلام نہیں دیتا۔ یہ مطلب ہے اس کا، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے بھئی جو ہے نا آپ اولاد کو جبری نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ جو ہے نا جبری پردہ نہیں کروا سکتے۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ یہ آیت یوں بھی استعمال ہوتی ہے، جاہل لوگ استعمال، دین میں جی جبر نہیں، آپ جبری کسی کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اچھا تو آپ پھر میں بھی کہوں گا آپ جبری ملک کا قانون میرے اوپر بھی جو ہے نا وہ لاگو نہیں کر سکتے، میری مرضی جو آئے میں کروں۔ پھر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، چور بھی یہ کہہ سکتا ہے آپ جبری میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، زانی بھی یہ کہہ سکتا ہے آپ جبری طور پر مجھے لعن طعن نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ تو ہر ایرا خیرہ آیت قرآن کے استعمال کر کے اور بغیرتیاں شروع کر دے گا۔ کیوں؟ آیت ٹھیک ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اسلام دین میں جبر نہیں، لیکن فٹنگ جو کی جا رہی ہے اس کے آگے جو مصادیق بنائے جا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ تو قاضی صاحب نے آیت کو کدھر فٹ کر دیا؟ قادیانیوں کو جتنی سہولتیں دینی تھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، لہذا ساری اجازت ہے ان کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، انہوں نے تفسیر جو قرآن کی بنا کر جو ہے نا وہ کئی نسخے ان کے جو ہے نا وہ پھیلا دیے ہیں، اس کا نام ہے تفسیر صغیر۔ اب انہوں نے پوری قرآن میں تحریف کی ہے۔ اب اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
الآخرت سے مراد ہمارا یہ جو غلام احمد قادیانی ہے یہ ہے آخرت سے مراد یہ آخری ہے، لہٰذا جو مومن ہی وہی ہوگا جو اس پر ایمان رکھے گا۔ اب اس تفسیر میں یہ بھی موجود ہے، یہ میں نے آپ کو ایک بات کی ہے، یعنی اس قرآن مجید کی اتنی تعریف کی، جب اتنی تعریف ہو جائے تو نئی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی تفسیر کون سی ہے اور قادیانیوں کی کون سی ہے، کیونکہ اوپر لیبل تو اسلام والا لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ سیدھا سادہ حملہ ہمارے ایمان پر ہے۔ ٹھیک ہے غزہ اور فلسطین کے اندر بمباری ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے، وہ جان پر ہے، وہاں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ پاکستان پر یہ حملہ ایمانوں پہ ہونا ہے، اب جو اس کو ٹھیک کہے گا اس کا سیدھا ایمان پر ہے۔ ٹھیک ہے غزہ اور فلسطین کے اندر بمباری ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے، وہ جان پر ہے، وہاں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ پاکستان پر یہ حملہ ایمانوں پہ ہونا ہے، اب جو اس کو ٹھیک کہے گا اس کا سیدھا سیدھا ایمان جائے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ، اور یہ پھیلا کون رہے ہیں؟ ہمارے ادارے۔ کتنا بڑا ادارہ ہے نا بڑا ادارہ ہمارے ملک کا، عدالت جتنا بڑا ادارہ ہے، اور اس کے اوپر جو اوپر لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ لیں بغیرتی بھی اوپر لیول کی ہے۔ اب اس کو ہم بغیرتی نہ کہیں تو اور کیا کہیں اس کو؟ اس سے بھی سخت الفاظ موجود ہیں اور وہ اس کے حقدار ہیں۔ دوسری آیت اس نے یہ پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ ہم خود ہیں۔ تو اس مقدمے کے ساتھ، قادیانیوں والے اس مقدمے کے ساتھ اس آیت کا جوڑ کیا بنتا ہے؟ بھئی جب جوڑا گیا ہے تو مطلب بھی کوئی ہونا چاہیے، تو یہی مطلب ہوا بھی تم کہتے ہو ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے تفسیر لکھی اس میں تحریفیں کی قرآن مجید میں، تو یہ قرآن غیر محفوظ ہوا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن کی میں حفاظت کرنی ہے، لہٰذا کسی مولوی کو، کسی کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہے نا ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت خود اللہ کرنے والا ہے، خود کرے گا، لہٰذا اللہ کر لے گا۔ لہٰذا یہ جو کرتے ہیں تحریف، قرآن کو غیر محفوظ کرتے ہیں، تو ان کو کرنے دے، ان کو اجازت ہے۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا تو اپنی طاقت سے کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اچھا یہ مطلب اللہ کے رسول نے بھی سمجھا تھا؟ اگر یہی تھا تو حضور لکھواتے ہی نہ قرآن، فرماتے اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے، وہ خود محافظ ہے، لکھنے کی بھی صحابہ ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب حضرت ابو بکر کو سمجھ نہیں آیا کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے فرمایا بھی قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آیا، حضرت عثمان کو سمجھ نہیں آیا، حضرت علی کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ پوری کمیٹی صحابہ کرام کی جس کے اوپر جو ہے نا وہ چیف بنا دیا گیا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ استاذ القراء تھے، نبی علیہ السلام نے جو ہے نا ان کا نام لیا تھا بھئی ان سے قرآن سیکھا کرو۔ تو یہ بہت بڑے قاری تھے قرآن کے اور ماہر تھے، تو ان کو اوپر بڑا بنا کر باقی سب کو جو ہے نا بھئی اکٹھا کرو، جہاں جہاں جس کے پاس تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے یکجا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کرنا ہی نہیں، کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت اللہ خود کرنے والا ہے۔ اچھا قرآن کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، ہماری حفاظت کون کرنے والا ہے؟ اچھا پھر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی حفاظت اللہ نے تو کرنی ہی ہے، اللہ کرے گا، ان کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہے۔ سب کو، مسلمانوں کو، پوری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اب جو مسلمان ممالک اس کی مدد نہیں کر رہے، بغیرتی کیے ہوئے ہیں ہمارے حکمران پورے سارے، مجھے یہ بتائیے اب ان کو لان تان تو نہیں کرنی چاہیے؟ وہ بھی یہ آیت کوٹ کریں بھی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، مخلوق بھی اس کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ لا حول ولا، آیت تو ٹھیک ہے لیکن اس کا استعمال کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ تو اس سے قادیانوں کو ریلیف دینا، ان کو سہولتیں دینے کے لیے قرآن کی آیتیں ہمارا جج کوٹ کر رہا ہے، شرم والی بات ہے۔ تو بھئی قرآن کی حفاظت تو ہوگی، اس کے لیے اللہ نے عالم اسباب کے اندر ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کے لاکھوں حفاظ سینوں میں محفوظ ہے نا، حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم اس کے اندر شامل ہیں۔ قرآن پہ حملہ ہو ہم چپ، تیری اولاد پہ، تیری بیوی پہ حملہ ہو جائے تو پھر تو کیسے کرے گا؟ آگے وہ کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کر لے گا۔ واللہ خیر حافظہ، اللہ سب سے زیادہ حفاظت فرمانے، برحق ہے یہ بات۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ شفقت فرمائیں، مہربانی کریں، ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی جوش فقط نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا معاملہ، یہ ہمارا ایمانی، جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا،
جس لیول کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی ماننے کا عقیدہ بھی اسی لیول کا ہے. اللہ کی توحید کو جو نہ مانے وہ جس طرح کافر ہوتا ہے، رسول کریم کی جو ختم نبوت کو نہ مانے اتنی لیول کا ہی وہ کیا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ دشمن اسلام ہوتا ہے. اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو یہ سیدھا سیدھا جو حملہ ہے یہ ہمارے اوپر والوں کے ذریعے ہم پر، جانوں پر نہیں، ہمارے ایمان پہ کیا گیا ہے. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہماری نسلیں آگے نہیں بچ سکتی. وہ رسول کریم کا فرمان مجھے یاد ہے، وہ سچ ثابت ہوا ہے کہ فرمایا ایک وقت میری امت پہ آنے والا ہے، صبح ہو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. تو یہ وہ فتنے ہیں جو آ رہے ہیں. حملہ سیدھا ایمان پہ ہو رہا ہے، اور اس کو قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے آگے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ اب ریلیاں بھی ہوں گی، اب ان کے خلاف دھرنے بھی ہوں گے. تو آپ اگر یہ کہیں نہیں جی یہ رولے ایسے ہیں، خیال کرنا اپنی زبان ذرا صحیح استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور پھر زبان بھی استعمال اس طرح کریں اور آپ کا ایمان بھی جاتا رہے، جواب دینا پڑے آگے. تو یہ شفقت فرمانی ہے، مہربانی فرمائی ہے. اصل حقیقت سمجھیں جو ہمارے ساتھ سیاسی لحاظ سے ہو رہا ہے، ملکی سالمیت کے لحاظ سے ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے، پھر اس انداز میں جو قوانین میں جو ہے ترمیمیں کروا کے ان کو ختم کر کے ہو رہا ہے، یہ عام فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور بڑے فتنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اس سے بچنے کے لیے. اللہ رب العزت ہمارے ان حکمرانوں کو اور ہمارے ان جرنیلوں کو اور ہمارے یہ جو ججز ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ان کو اپنے ایمان کے بارے میں اور دین اور امت مسلمہ کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.